ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہے اور کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائے گا۔ دعائے نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، ساتوں زمین و آسمان کی ہر چیز، چرند پرند، شجر خجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ذاتی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں وہی لوگ آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بعض باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، دنیا میں بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ اگر آرام نہ آئے تو دوا کی مقدار بڑھا دو۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھے۔ اچھا وقت گزر گیا الحمدللہ، اچھا گزر رہا ہے ماشاء اللہ، بہترین گزرے گا انشاءاللہ۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجودہ سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی ہے اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ ہمارے چہرے پر 1 زبان اور 2 کان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کم بولو اور زیادہ سنو۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ کردار قیمتی بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہو۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنے سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا
کمزوری نہیں بلکہ تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ سال بدلتے دیکھ رہے ہیں، میں نے سال بھر لوگوں کو بدلتے دیکھا۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ دولت اتنی کمائیے کہ جب آپ بیمار ہو تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائے، وکیل کو نہیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کوئی ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے لیکن اپنا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہو۔ احساس کا مر جانا انسان کے مر جانے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جیسے نظر آتے ہو ویسے بنو یا جیسے بنتے ہو ویسے نظر آؤ۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ تعلق اور ضرب کا پتہ تعلق کے بگڑنے پہ پتہ چلتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ توبے کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اپنے آنسوں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن مجید ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہے اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ قسمت اور دل کی آپس میں کبھی نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق عباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ انسان جتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے، انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ 10 ملازم بھی گھر کو اسی طرح نہیں چلا سکتے جس طرح ایک ماں یا بیوی چلاتی ہے، لہٰذا ان رشتوں کی قدر اور احساس کیجیے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ نصیب کھینچ لاتے ہیں ورنہ کون کسی کو کھلاتا ہے۔ کیوں کسی کو کم کسی کو زیادہ سوچتے ہیں، سب کو اپنے پڑی ہے، چل ہم بھی اپنا سوچتے ہیں۔ ڈوب جانے کا جس میں خطرہ ہو ایسے دریا کو پار مت کرو۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ محبت ریت کی طرح ہوتی ہے،
کب ہاتھ سے پھسل جائے پتہ ہی نہیں لگتا۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ، جیسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہے اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ ہم جب بھی ملے، جس سے بھی ملے، دل سے ملے، ہم لوگ دکھاوے کی محبت نہیں کرتے۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ دنیا میں جو کاش کرو گے، آخرت میں وہی کاٹو گے۔ جس معاشرے میں تعلیم کا مقصد نوکری کا حصول ہو، اس معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ زندگی میں قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ زندہ شخص کی قدر کرے، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ مرنے سے کون سے دکھ ختم ہو جائیں گے، وہاں بھی پوچھے جائے گی وجہ زندگی برباد کرنے کی۔ ٹوٹ کر بھی دھڑکتا رہتا ہے، دل سا کوئی وفادار نہیں دیکھا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط تعلقات کر کے خریدتا ہے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پر یقین رکھو۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ تو بہادر بن، رب پر توکل رکھ اور مسکرایا بھی کرے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، میں بدلے میں اسے پل دیتا ہوں۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہو۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ میں بہت پہلے گر گیا تھا مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ غضب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں، شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لے کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو بغیر دنیا کیسے ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لے کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو بغیر دنیا کیسی ہے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ پر سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہی لیکن ان کی چھاؤ ہمیشہ گھنے رہتی ہے۔ جو لوگ جانتے ہو بچھڑ جانے کا دکھ، وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں اسی طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ احساس، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر
تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جائے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ وقت رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ آپ صبر کرتے رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ منزل پہ پہنچنا ہے تو کانٹوں سے مت گھبرانا، کانٹے ہی تو بڑھا دیتے ہیں رفتار قدموں کی۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ کامیابی مسلسل سفر کا نام ہے، اسے اپنا منزل سمجھنے کی بھول نہ کریں۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہے جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ پرندہ جب اڑان کی تھام لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ کامیابی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔